بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راجپوت کی بیٹی پاپی کو قتل کرنے سے ڈرتی ہے؟ سادھو نے کہا، اگر ڈرتی ہے تو نہ کر، جا چلی جا، مگر مچھ کا نوالا بن اور لومڑی بن کے واپس آ۔ اسی مہاراجہ کے کتے تمہارا شکار کریں گے، اسی مہاراجہ کے تیر سے تم زخمی ہوگی، مرو گی نہیں، جسم میں تیر لیے زندہ رہو گی، زخم میں پیپ پڑے گی، اس میں کیڑے پڑیں گے، تم جنگلوں میں چیختی چلاتی پھرو گی۔ مہاراج، ایک عورت نے کہا، دیوتاؤں کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا، اسے قتل کا کوئی ایسا طریقہ بتا دیں جو آسان ہو اور یہ پکڑی بھی نہ جائے۔ سادھو نے اپنے مخمور اور پراسرار لہجے اور انداز میں رضیہ کو جو طریقہ بتایا وہ یہ تھا کہ راجیہ پال عورتوں کا شکاری اور شیدائی تھا۔ رضیہ خوبصورت اور جوان لڑکی تھی، وہ مہاراجہ کے سامنے جائے اور اپنی نمائش کرے۔ چونکہ رضیہ مسلمان کماندار کی بیوی تھی، اس لیے یہ امکان تھا کہ راجیہ پال اس پر ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ یہ کام رضیہ کا تھا کہ راجیہ پال کو اپنا آپ پیش کرے اور اس کی خوابگاہ میں اس طرح جائے کہ اسے کوئی دیکھ نہ سکے، ہاتھ میں خنجر لے جائے اور اسے ختم کرائے، پھر اپنے خاوند کو اسی طرح قتل کر کے مندر میں چلی جائے، وہاں پنڈت اسے کہیں دور بھیج دے گا۔ کیا میں اتنی جرأت کر سکوں گی؟ رضیہ نے پوچھا۔ سادھو نے اپنے پاس رکھی ہوئی ایک ٹوکری سے ٹٹول کر ایک ڈبیا نکالی اور کھولی، اس میں ایک سفوف سا تھا۔ اس نے ذرا سا سفوف ایک کپڑے میں باندھ کر رضیہ کو دیا اور کہا کہ جب قتل کرنے کے لیے روانہ ہونے لگو تو یہ سفوف ایک گھونٹ پانی میں ملا کر پی لینا، جرأت اور دلیری آ جائے گی۔ اسی شام مندر میں گوبند ان دو عورتوں کے پاس بیٹھا تھا، وہ اسے بتا رہی تھی کہ رضیہ ان کے ساتھ دریا پر جانے کی بجائے واپس آ گئی تھی۔ اسے کچھ شک تو نہیں ہوا؟ گوبند نے پوچھا۔ شک تو ہم دونوں کو بھی نہیں ہوا تھا، جو اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ تم ہو۔ ایک عورت نے کہا، تمہارا بہروپ پوری طرح کامیاب تھا۔ اس کے بعد ہم نے لڑکی کو کئی ایک کہانیاں سنا کر قائل کر لیا ہے کہ وہ کام کر دے۔ رضیہ کو قائل کرنے کی اتنی زیادہ کوشش کی ضرورت نہیں تھی، وہ سہارا اور تائید چاہتی تھی جو اسے مل گئی۔ ذوالقرنین نے اسے کہا تھا کہ وہ ہندو عورتوں میں اسلام کی تبلیغ کیا کرے، مگر ہندو عورتوں نے اس سے اپنا پیدائشی اور آبائی رنگ اترنے نہ دیا۔ اور اگلی ہی رات جب ذوالقرنین دن بھر کی گشت اور دیگر کاموں کا تھکا ہارا گہری نیند سویا ہوا تھا، رضیہ کے سینے میں رتن کماری جاگ اٹھی۔ اس نے اٹھ کر پانی میں وہ سفوف ملایا جو اسے سادھو نے دیا تھا اور بڑی تیزی سے پانی پی لیا۔ اس پر گھبراہٹ اور ہیجان کی کیفیت طاری تھی۔ وہ وہیں کھڑی چاندنی سے روشن خلا میں گھورتی رہی۔ آہستہ آہستہ گھبراہٹ اور ہیجان میں کمی آنے لگی، سرور طاری ہونے لگا، اور پھر لڑکی اپنے اندر ایسی قوت محسوس کرنے لگی جیسے وہ غزنی پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ ایک روز پہلے اس نے اپنے خاوند ذوالقرنین سے کہا تھا کہ وہ راج محل کی عورتوں کے پاس جانا چاہتی ہے اور وہ کوشش کرے گی کہ وہاں کی عورتوں کو مسلمان بنا سکے۔ ذوالقرنین خوش ہوا کہ رضیہ تبلیغ کا کام دلچسپی سے کر رہی ہے۔ وہ گئی۔ راج محل میں سب جانتے تھے کہ وہ مسلمان کماندار کی بیوی ہے۔ وہ عورتوں کے پاس جاتے جاتے مہاراجہ راجیہ پال کے کمرے میں چلی گئی۔ راجیہ پال اسے دیکھ کر صرف اس لیے خوش نہ ہوا کہ وہ کماندار کی بیوی ہے، بلکہ اس لیے زیادہ خوش ہوا کہ وہ خوبصورت لڑکی ہے۔ اس نے لڑکی کو تپاک اور احترام سے بٹھایا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس طرح باتیں کر رہے تھے جیسے وہ ایک مدت سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ اجنبیت لڑکی کے اس انکشاف نے دور کر دی تھی کہ وہ ہندو تھی اور مسلمان ہو گئی ہے، مگر اس نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا۔ اجنبیت کے ساتھ ساتھ شرم و حجاب بھی اٹھ گیا۔ لڑکی کا ارادہ چونکہ کچھ اور تھا، اس لیے اس نے کہا کہ وہ رات کو آئے گی، لیکن ایسے راستے سے کہ اسے کوئی آتے جاتے نہ دیکھ سکے۔ راجیہ پال بھی یہی چاہتا تھا کہ لڑکی کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ پکڑے جانے کی صورت میں راجیہ پال کو معلوم تھا کہ ذوالقرنین دونوں کو قتل کر دے گا، چنانچہ راجیہ پال نے اسے محفوظ راستہ اور ایک اور کمرہ دکھا دیا۔ اگلی ہی رات رضیہ اس راستے سے اس کمرے میں پہنچ گئی جو راجیہ پال نے اسے دکھایا تھا۔ راجیہ پال نے اسے کہا کہ وہ شراب تو نہیں پیے گی کیونکہ اسے خاوند کے پاس جانا ہے۔ رضیہ نے اسے کہا کہ وہ خود ہی ڈالے اور خود ہی پیے۔ راجیہ پال کھڑا تھا، وہ جھک کر پیالے میں شراب ڈال رہا تھا
رضیہ صفوف کے اثر میں تھی۔ اس نے کپڑوں کے اندر سے خنجر کھینچا۔ اس کے ساتھ ہی راجیہ سیدھا ہوا۔ اس کے منہ سے ابھی آواز بھی نہیں نکلی تھی کہ رضیہ نے اس کے دل پر وار کیا۔ رضیہ نے خنجر کھینچا اور اس کے ساتھ ہی راجیہ منہ کے بل گر پڑا۔ رضیہ نے اسے دیکھا، وہ ذرا سا ہلا پھر بے حس ہو گیا۔ رضیہ کو جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ اس نے ایک انسان کو قتل کر دیا ہے۔ انسان بھی معمولی نہیں مہاراجا تھا، اور وہ غزنی کے اس سلطان کا دوست تھا جس نے ہندوؤں کی جنگی طاقت کو اس طرح توڑ پھوڑ ڈالا تھا جس طرح اس نے باطل کے بت توڑے تھے۔ رضیہ نے عجیب سا اطمینان محسوس کیا، یہاں تک کہ اس نے وہ پیالہ اٹھایا جس میں راجیہ نے شراب ڈالی تھی۔ اس نے پیالہ اٹھایا اور منہ سے لگا لیا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی شراب نہیں پی تھی۔ وہ جس راستے سے کمرے میں داخل ہوئی تھی اس راستے سے باہر نکل گئی اور بڑے اطمینان سے چلتی اپنے گھر پہنچ گئی۔ وہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں خون آلود خنجر تھا۔ اب اسے اپنے خاوند کو قتل کرنا تھا۔ کھلے ہوئے دریچے میں سے چاندنی ذوالقرنین کے چہرے اور سینے پر پڑ رہی تھی۔ وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس کا سینہ اوپر تھا، دل پر ایک ہی وار کافی تھا۔ رضیہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ اس نے خنجر والا ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ اس کی نظریں ذوالقرنین کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ ذوالقرنین جانے کیا خواب دیکھ رہا تھا کہ وہ مسکرایا۔ رضیہ کے اندر ایسی تبدیلی آئی جیسے وہ خواب سے بیدار ہو گئی ہو۔ ذوالقرنین کی محبت نے صفوف کا اثر زائل کر دیا، اور اس اثر کو زائل کرنے میں شراب نے بھی کام کیا تھا۔ رضیہ کا ہاتھ کانپا اور ہاتھ سے خنجر چھوٹ کر ذوالقرنین کے پیٹ پر گر پڑا۔ وہ جاگ اٹھا اور رضیہ اس کے اوپر گر پڑی۔ وہ رو رہی تھی۔ ذوالقرنین نے تیزی سے اٹھ کر دیا جلایا۔ وہ اپنے بستر پر خون آلود خنجر پڑا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ رضیہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ہوئے سسکیاں لے رہی تھی۔ ذوالقرنین نے اسے اٹھایا اور پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ میں تمہیں قتل نہیں کر سکتی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ میں اپنے دل میں خنجر نہیں اتار سکتی۔ اس نے ذوالقرنین کو بتایا کہ وہ مہاراجا راجیہ کو قتل کر آئی ہے، اور اب اس کے ہاتھ سے ذوالقرنین کو قتل ہونا تھا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح وہ 2 عورتوں کے ساتھ دریا میں نہانے جا رہی تھی کہ اسے ایک سادھو ملا۔ اس نے سادھو کی باتیں بتائیں۔ ان عورتوں نے اسے جس طرح راجیہ کے لیے تیار کیا تھا وہ بھی بتایا تھا۔ صفوف کا بھی ذکر کیا۔ میں نے تمہاری محبت کو قبول کیا تھا، تمہارے مذہب کو نہیں، رضیہ نے کہا۔ تم نے مجھے خدا کی عبادت سکھائی اور پڑھائی تھی، مگر میں تمہارے خدا کی بجائے تمہاری عبادت کرتی رہی۔ مجھے بچپن سے بتایا جاتا رہا ہے کہ مسلمان ناپاک ہوتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف نفرت پیدا کی جاتی ہے۔ میں تم سے نفرت نہیں کر سکتی۔ اس نے لپک کر خنجر اٹھایا اور ذوالقرنین کی طرف بڑھا کر کہا، مجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ ذوالقرنین نے اس کے ہاتھ سے خنجر لے لیا اور اسے کہا کہ وہ زندہ رہے گی، اور اس کا دل گواہی دے گا کہ اسلام سچا مذہب ہے اور مسلمان ناپاک نہیں ہوتے۔ اس نے بڑی مشکل سے رضیہ کو سنبھالا۔ دوسرے دن ذوالقرنین نے ایک قاصد قنوج کو سالار ابوالقدر سلجوقی کے لیے اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ راجیہ قتل ہو گیا ہے۔ رضیہ کی نشاندہی پر ان 2 عورتوں کو پکڑا گیا جو رضیہ کے ساتھ دریا میں گئی تھی۔ انہیں ڈرایا دھمکایا گیا تو انہوں نے گوبند کو پکڑوا دیا۔ گوبند نے ان عورتوں اور رضیہ کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کیا۔ ذوالقرنین نے 2 گھوڑے منگوائے۔ گوبند کے ٹخنوں سے الگ الگ رسے باندھ کر گھوڑوں کے ساتھ باندھ دیے گئے۔ سواروں سے کہا گیا کہ وہ گھوڑے چلا دیں۔ ایک گھوڑا دائیں کو چلا اور دوسرا بائیں کو، پیشتر اس کے کہ گوبند کی ٹانگیں جسم سے الگ ہو جاتی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ گھوڑے روک لیے گئے۔ اس نے بتا دیا کہ راجیہ کو اسی نے قتل کرایا ہے، اور گوالیار اور کالنجر کے مہاراجوں نے اسے انعام پیش کیا تھا۔ اس نے مہاراجوں کا تمام تر منصوبہ بھی بتا دیا، اور یہ بھی کہ وہ دوغلا جاسوس ہے۔ سالار ابوالقدر سلجوقی آ گیا۔ اس نے سارا واقعہ سن کر گوبند سے کہا کہ وہ بھاگ جائے۔ گوبند حیران سا ہو کر چلا تو سلجوقی نے اپنے ایک محافظ سے کمان لی، اس میں تیر ڈالا، اور دوسرے ہی لمحے تیر گوبند کی پیٹھ میں اترا ہوا تھا۔ سالار سلجوقی نے حکم دیا کہ اسے گھسیٹ کر دور پھینکاؤ۔ ایک شکست خوردہ مہاراجے کا قتل اتنا اہم واقعہ نہیں تھا
کہ سلطان محمود کو اس کی اطلاع دی جاتی، مگر اہم اور فوری توجہ کا طالب اس واقعے کا پس منظر تھا اور ہندوستان کے مہاراجوں کے ارادے بڑے خطرناک تھے۔ سلجوقی نے غزنی کو ایک قاصد بھیج دیا۔ سلطان محمود نے جب اس قاصد کی زبانی پیغام سنا تو اس نے اسی وقت اپنی فوج کو ہندوستان کی طرف کوچ کی فوری تیاری کا حکم دے دیا۔ 3-4 روز بعد غزنی کی فوج ایک تاریخی جنگ لڑنے کے لیے غزنی سے روانہ ہوئی۔ ادھر گوالیار، کالنجر اور لاہور کی فوجیں فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے تیار ہونے لگیں۔ 9-10 صدیاں گزریں۔ سلطان محمود غزنوی کے مرشد اور روحانی پیشوا شیخ ابو الحسن خرقانی نے اسے کہا تھا، جس دور میں مسلمان ہندو اور یہودی سے غافل ہوئے یا انہیں دوست بنا بیٹھے، وہ امت رسول کے زوال کا دور ہوگا، وہ اسلام کی تاریخ کا سیاہ دور ہوگا۔ خدا کی یہ زمین مسلمانوں کے خون سے لال ہوتی رہے گی۔ تمہاری اس سلطنت غزنی پر بے دین منمانی کریں گے۔ غزنی، کابل، قندھار، گردیز اس قوم کے پاؤں تلے روندے جائیں گے جس کا کوئی دین نہیں اور جسے یہاں کے مسلمان اپنا ہمدرد سمجھیں گے۔ تمہارا مقبرہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ مستقبل کا خونی کھیل تمہارے اور میرے مقبروں کے ارد گرد کھیلا جائے گا۔ ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کچھ کرنا ہے تو آج کر لو۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی ساری عمر باطل کے خلاف لڑتے میدان جنگ میں گزار دی۔ آخر وہ تپے دق کا مریض ہو گیا تو اس نے اپنے طبیب کو سختی سے کہہ دیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ سلطان کو دق تیزی سے کھا رہا ہے۔ اس کے پیر و مرشد نے اسے کہا تھا کہ کچھ کرنا ہے تو آج کر لو۔ اس نے اپنے آج کا آرام اور سکون اور اپنا جسم ملت رسول کے کل پر قربان کر دیا، مگر آج غزنی اور ہرات میں اس کے اور اس کے روحانی پیشوا کے مقبروں کے ارد گرد ایک بے دین قوم خونی کھیل کھیل رہی ہے اور مسلمانوں کی دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ غزنی، کابل، قندھار اور گردیز اس قوم کے قدموں تلے روندے جا رہے ہیں جس کا کوئی دین نہیں اور جسے وہاں کے مسلمان حکمران اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ حریت کے چراغوں کی روشنی کہاں گئی؟ حریت کے چراغ ملت کے لہو سے روشن رہا کرتے ہیں، وہ لہو بک گیا، وہ ایمان نیلام ہو گیا اور شہیدوں کا لہو جسے زمین نے ہضم کر لیا۔ تاریخ کے ساتھ ہم نے بے انصافی کی، تاریخ نے محمود کے ساتھ بے انصافی کی۔ یہ ہمارے دین کے دشمن کا کمال ہے کہ اس نے بت شکن کو بت فروش ثابت کر دیا، حق کے علم بردار کو لٹیرا کہا اور تاریخ کے منہ میں جھوٹ ڈال کر جھوٹ کو سچ کہلوایا۔ سبق جو ہم بلا بیٹھے تھے وہ ہمارے دشمن نے یاد رکھا، اور دشمن نے یہ بھی یاد رکھا کہ کسی قوم کو وقار اور شجاعت سے محروم کرنا ہو تو اس کی تاریخ سے درخشاں باب پھاڑ کر ان کی جگہ عیش و عشرت اور جسمانی لذت پرستی کے افسانے رکھ دو۔ ہمارے دشمن نے ہمیں تاریخ سے بیگانہ رکھا، لہو کی تحریروں کو شراب سے دھو ڈالا، جذبوں پر جنسیت کا فسوں طاری کر دیا۔ پھر ہم بھول گئے کہ ہم کیا تھے اور ہمارے فرائض کیا تھے۔ ہم اس دھرتی پر بدمست ہو کر چلنے لگے جس میں محمد بن قاسم کے سرفروشوں کا لہو ملا ہوا ہے اور جس کی مٹی میں غزنی کے شہیدوں کی بو باس رچی بسی ہوئی ہے۔ یہ وہ بو باس ہے جو قوم کو اور ابھرتی ہوئی نسلوں کو طوفان بگریباں اور باطل کے خلاف مارکا آرا رکھتی ہے۔ قوم وہی پورے وقار سے زندہ و بیدار رہتی ہے جو اپنے شہیدوں کے لہو کی تحریروں کو بجھنے نہیں دیتی، انہیں اپنے لہو سے شوق اور تر و تازہ رکھتی ہے، آباء و اجداد کے نقوش پاک کو مٹنے نہیں دیتی، ان پر اپنے نقش ثبت کر کے انہیں اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے نمایاں رکھتی ہے۔ دشمن نے ہماری تاریخ سے وہ ورق پھاڑ ڈالے جن پر لکھا تھا کہ جہاں آج مینار پاکستان کھڑا ہے وہاں 9-10 صدیاں پہلے جنگل ہوا کرتا تھا۔ اس جنگل میں لاہور کے مہاراجوں نے مسلمان لڑکیوں کی انسانی قربانیاں دی تھیں، ان کے خون سے اپنے پتھر کے دیوتاؤں کے پاؤں دھوئے تھے۔ اس لاہور میں جسے اندرون لاہور کہتے ہیں، مسلمان نوجوانوں نے غزنی کے جاسوسوں کو چھپا کے رکھا اور ان کی مدد اور رہنمائی کی تھی۔ ان جاسوسوں کو بچانے کے لیے مسلمان عورتوں نے اپنی جانیں اور عصمتیں لٹا دی تھیں۔ وہ قید خانے یہی ہوا کرتے تھے جن میں مسلمانوں کو اذیتیں دے دے کر ختم کیا جاتا تھا۔ ملتان کے ریگستان کو جس کی فضا میں محمد بن قاسم کے مجاہدوں کے نعرے آج بھی ایک مقدس اور ولولہ انگیز گونج بن کر بھٹک رہے ہیں، غزنی کے شیروں نے
اس ریت کو اپنے لہو سے سیراب کیا تھا۔ وہ ملتان کی گلیوں میں لڑے تھے، وہ جھلستے اور جھلساتے ریگستانوں میں لڑے تھے۔ سلطان محمود غزنوی باطل کی جنگی طاقت پر جس قہر سے ٹوٹا تھا، سب مورخ اس کی گواہی دیتے ہیں۔ ملتان اسلام کے نام پر کرامتی نام کے ایک باطل عقیدے کا مرکز بن گیا تھا۔ کرامتیوں کی فوج اور غیر فوجی کرامتی غزنی کی حق پرست فوج کے آگے چٹانوں کی طرح کھڑے ہو گئے تھے۔ ان چٹانوں کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے سلطان محمود سپاہیوں کی طرح لڑا تھا۔ ملتان کی گلیوں میں بھی لڑائی ہوئی تھی۔ مورخ کہتے ہیں کہ سلطان محمود نے اس قدر تلوار چلائی تھی کہ اس کا دایاں ہاتھ تلوار کے دستے پر اکڑ گیا تھا اور اس پر دشمن کا اس قدر خون جم گیا تھا کہ لڑائی کے بعد اس کی انگلیاں دستے سے اکھڑتی نہیں تھی۔ تلوار اس کے بازو کا حصہ بن گئی تھی۔ بہت دیر تک اس کے ہاتھ پر گرم پانی ڈالتے رہے تھے تو ہاتھ کھلا اور تلوار سے الگ ہوا تھا۔ یہ وہ قہر تھا جو دشمن کی نفرت سے پیدا ہوا کرتا ہے۔ آج بھی ہمارا وہی دشمن ہے، مگر ہمیں اس کی محبت کے سندیش دیے جا رہے ہیں، اور سلطان محمود غزنوی کا مقبرہ ایک بے دین قوم کے ٹینکوں اور طیاروں کی گرج سے لرز رہا ہے۔ ہمارے حصے میں سلطان محمود کے 17 حملے آئے، باقی تمام داستان بت پرستوں کی دھرتی کی مٹی میں دب گئی ہے۔ ایک عظیم روایت کو 17 حملوں کا نام دے کر اسے حریت سے خالی کر دیا گیا ہے۔ ہماری تاریخ کو ہندو نے ڈس لیا ہے۔ حق کے اس پیامبر اور بت شکن کی زندگی کا ہر ایک لمحہ ہماری تاریخ ہے۔ اس تاریخ کی روح زندہ ہے، اسے زندہ کرنا ہے۔ 1020-21 عیسوی بمطابق 412 ہجری کے موسم سرما کا آغاز تھا، جب غزنی کی فوج سیلاب کی طرح غزنی سے ہندوستان کو آ رہی تھی۔ سیلاب سے مراد یہ نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا لشکر تھا، وہ اس لشکر کے نصف سے بھی کم تھا جو گنگا جمنا کے دوآبہ میں اس کے مقابلے اور اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے جمع ہو رہا تھا۔ تمام مورخ متفق ہیں کہ اب کے ہندو مہاراجوں نے جو متحدہ فوج اکٹھی کی تھی، اس کی نفری یہ تھی: 1,45,000 پیادہ، 36,000 گھوڑ سوار اور 640 جنگی ہاتھی۔ اس دور کا ایک مورخ فرخی تھا جس نے ہندو کی جنگی طاقت یہ لکھی ہے: 1,33,000 پیادہ، 36,000 گھوڑ سوار اور 900 جنگی ہاتھی۔ اگر ہم ان دونوں میں سے کسی کو بھی صحیح مان لیں تو بھی یہ حقیقت قائم رہتی ہے کہ سلطان محمود جو فوج لے کر آ رہا تھا، اس کی تعداد اس سے نصف تھی۔ اس کے علاوہ سلطان محمود کی سب سے زیادہ خطرناک کمزوری یہ تھی کہ وہ اپنے وطن سے ہزاروں میل دور دشمن کے ایسے علاقے میں لڑنے کے لیے آ رہا تھا جو دشمنوں سے گھرا ہوا تھا۔ وہاں کے پیڑ پودے اور وہاں کے پتھر بھی اس کے دشمن تھے۔ ہندوستان کی ریاست قنوج کا مہاراجہ راجیہ پال قتل ہو گیا تھا۔ اس کی اطلاع ملتے ہی سلطان محمود نے فوج کو کوچ کا حکم دے دیا تھا۔ غزنی کی فوج کے لیے ایک ہندوستانی مہاراجہ کا قتل کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن راجیہ پال سلطان محمود کے لیے اس لیے اہم تھا کہ وہ غزنی کا اتحادی بن گیا تھا۔ اس کا قتل سلطان کے لیے بڑا واضح اشارہ تھا کہ ہندوستان کے مہاراجے متحد ہو گئے ہیں اور ان کا دم خم ابھی ٹوٹا نہیں۔ قنوج کے قلعہ دار سالار ابو القدر سلجوقی نے راجیہ پال کے قتل کے پیغام کے ساتھ ہندوستان کے مہاراجوں کی سرگرمیوں کی اطلاع بھی دے دی تھی۔ شیخ ابو الحسن خرقانی کے علاوہ سلطان محمود ایک اور عالم ابو سعید عبد الملک بن عثمان کا بھی معتقد تھا۔ یہ عالم غزنی سے بہت دور رہتے تھے۔ سلطان کبھی کبھار ان سے ملنے اتنی لمبی مسافت طے کر کے جایا کرتا تھا۔ اب اس نے ہندوستان کو کوچ کیا تو دوسرے پڑاؤ کے اگلے روز جب فوج جا رہی تھی، آگے سے ایک سالار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا فوج کے وسط میں آیا جہاں سلطان محمود تھا۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ ابو سعید عبد الملک راستے میں کھڑے ہیں۔ سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہاں پہنچا جہاں ابو سعید کھڑے تھے۔ سلطان گھوڑے سے کود کر اترا اور سعید کے گھٹنے کو چھو کر مصافحہ کیا۔ مجھے کل پتہ چلا ہے کہ آپ ہندوستان جا رہے ہیں، ابو سعید عبد المالک نے کہا۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے، جنگی امور اور رموز کو آپ سمجھتے ہیں۔ میں کوئی پند و نصیحت نہیں کر سکتا، اتنا ہی کہوں گا کہ آپ تاریخ لکھنے جا رہے ہیں جو ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہوگی۔ اس جنگ کو اپنی ذاتی جنگ نہ سمجھنا اور یاد رکھنا کہ سدا بادشاہی اللہ کی ہے۔ تخت و تاج کا نشہ دل و دماغ سے اتار دینا
یہ ایسا نشہ ہے جسے چڑھ جائے وہ دین کو بھول کر دنیا کا ہو رہتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ ایک لمحے کے بعد ہی اس کی موت آ سکتی ہے۔ اس کے کان بند ہو جاتے ہیں، کسی کی فریاد وہ نہیں سن سکتا، اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتا کہ اس کی رعایا بھوکی اور ننگی ہے، اور درباری اسے وہی دکھاتے ہیں جس میں ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے۔ سلطان محمود سر جھکائے کھڑا سن رہا تھا۔ میں آپ کو زیادہ دیر نہیں روکوں گا محمود، ابو سعید عبد الملک نے کہا۔ یہ نہ بھولنا کہ تمام دنیائے کفر کی نظریں آپ پر لگی ہوئی ہیں، سب آپ کی موت کے منتظر ہیں۔ آپ کے پڑوسی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی آپ کی موت کے خواہش مند ہیں۔ عہد کر لیں کہ آپ مر جائیں تو بھی زندہ رہیں، اپنی قوم کے دل میں اور تاریخ میں زندہ رہیں، آنے والی نسلیں آپ کو ایک روایت بنا کر زندہ رکھیں۔ اگر آپ نے ہندوستان کے بت پرستوں کا سر نہ کچلا تو وہ اس وقت تک مسلمانوں کا سر کچلتے رہیں گے جب تک کہ وہاں ایک بھی مسلمان باقی ہے۔ دعا کریں اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے، سلطان محمود نے کہا۔ اب میں وہاں اپنی باقاعدہ حکومت قائم کر کے لوٹوں گا، وہاں اپنا امیر اور کافی فوج بھی رکھوں گا۔ الوداع محمود، ابو سعید نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اللہ آپ کا ہمسفر اور مددگار ہو۔ سلطان محمود نے ان کا ہاتھ چوما اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ سلطان محمود جانتا تھا کہ دشمن اس کے آگے بھی اور پیچھے بھی، آگے ہندو اور پیچھے مسلمان، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اب دشمن اس کے ساتھ بھی جا رہا ہے۔ یہ سلجوقی تھے جو سلطان محمود کی اطاعت قبول کر کے اس کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ سلجوقی جنگجو تھے، یہ غز قبیلے کے لوگ تھے جو اپنے سردار لقمان سلجوقی کے ساتھ اس قبیلے سے الگ ہوئے اور اپنے آپ کو سلجوقی کہلانے لگے تھے۔ وہ بخارا کے پہاڑی علاقے میں آباد ہو گئے۔ انہوں نے ترکستانیوں اور سامانیوں کی لڑائیوں میں سامانیوں کا ساتھ دیا، بلکہ سامانی ان کے بلبوتے پر لڑا کرتے تھے۔ اس طرح وہ ایک جنگی طاقت بن گئے تھے۔ لقمان سلجوق کے بیٹے اسرائیل سلجوق نے بخارا میں خاصا اثر و رسوخ حاصل کر لیا۔ اس نے ایک حکمران التگین کی بہت مدد کی۔ اسرائیل اور التگین کی گہری دوستی ہو گئی۔ سلطان محمود نے اپنے ان دشمنوں کو کچلنے کے لیے حملہ کیا تو دونوں بخارا کے پہاڑی علاقوں میں بھاگ گئے تھے۔ ایلک خان ایک طاقتور حکمران تھا، وہ کسی نہ کسی کو ساتھ ملا کر سلطان محمود کے ساتھ بہت لڑا تھا، مگر اس نے ہر بار شکست کھائی۔ آخری شکست کے بعد جب وہ اپنے خاندان کے ساتھ کسی خوشنما پہاڑی علاقے میں چھپا ہوا تھا تو اسرائیل اسے ملنے گیا۔ اس لڑائی میں اسرائیل کے سلجوقی ایلک خان کے ساتھ نہیں تھے۔ اسرائیل اسے تلاش کرتا اس تک پہنچ گیا۔ ایک تو قدرت نے اس جگہ کو اپنا حسن دے رکھا تھا، دوسرے ایلک خان کی خیمہ گاہ نے وہاں محل جیسی رونق بنا رکھی تھی۔ وہ اپنی دنیا کا بادشاہ تھا، اپنی بادشاہی کو وہ سلطنت غزنی تک پھیلانے کے لیے لڑ رہا تھا، مگر شکست کھا گیا۔ اس کی خیمہ گاہ میں عورتیں بھی تھیں، ناچنے گانے والیاں بھی تھیں، اور محل کے تمام تر لوازمات اور شان و شوکت وہاں موجود تھی۔ اسرائیل جب وہاں گیا تو ایلک خان اسے اپنے خیمے میں ملا۔ یہ خیمہ محل کے کمرے جیسا خوشنما اور کشادہ تھا۔ اسرائیل کو وہ جانتا تھا۔ اسرائیل وجیح جوان تھا، خوبرو تھا، اس کی آنکھیں سبز تھیں، اور وہ سلجوکیوں کا سردار تھا، اور سلجوکی ایک جنگی طاقت تھے۔ اب میرے پاس کیوں آئے ہو؟ ایلک خان نے اس سے پوچھا۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ میدان جنگ سے بھاگے ہوئے سردار کی حالت کیسی ہوتی ہے، اسرائیل نے طنزیہ کہا۔ آپ کو مجھ سے یہ گلہ ہے کہ میں آپ کی مدد کو نہیں آیا، اور مجھے یہ شکایت ہے کہ آپ نے مجھے مدد کے لیے نہیں بلایا۔ کیا آپ اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھ بیٹھے تھے کہ میرے بغیر غزنی کے محمود کو شکست دے سکیں گے؟ تمہیں خود آنا چاہیے تھا، ایلک خان نے کہا۔ نہیں، اسرائیل بولا، آپ محمود کو شکست دے کر خود غزنی اور بخارا کے بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ سامانی میرے قبیلے کی مدد کے بغیر ترکستانیوں کو شکست نہیں دے سکتے تھے۔ سامانی اس وقت ختم ہوئے جب سلجوکیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ترکستانی آج بھی ہم سے ڈرتے ہیں۔ کیا تم مجھے طعنہ دینے آئے ہو؟ ایلک خان نے کہا۔ کیا تم یہ دیکھنے آئے ہو کہ میں کتنا کمزور ہو گیا ہوں؟ نہیں ایلک خان، اسرائیل نے کہا۔ شکست کا اتنا اثر قبول نہ کرو کہ دوست اور دشمن کو بھی پہچان نہ سکو۔ ہم دونوں کا دشمن ایک ہے، غزنی کا سلطان محمود۔
آپ اکیلے اسے شکست نہیں دے سکتے، میں اکیلا اپنے سلجوکیوں کے ساتھ اسے شکست دے سکتا ہوں اور دوں گا۔ میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ کیا آپ مجھے کچھ فوج دے سکتے ہیں؟ اگر نہ دے سکیں تو بھی میں سلطان محمود سے لڑوں گا، التگین میرے ساتھ ہے۔ ہوش کی بات کرو اسرائیل، ایلک خان نے کہا، تم نے دوسروں کو مدد دی ہے اور مدد کے انداز سے لڑے ہو۔ تمہارا آمنا سامنا محمود کی فوج سے نہیں ہوا۔ محمود اپنی جنگی چالوں سے اپنے سے دگنی اور طاقتور فوج کو بھی شکست دے دیا کرتا ہے۔ اس کی فوج بے لگام ہو کر نہیں بلکہ سدائے ہوئے گھوڑوں کی طرح لڑتی ہے، اشاروں پر حرکت کرتی ہے۔ ہم میں وہ بات نہیں۔ ایلک خان، اسرائیل نے کہا، اس شکست نے آپ کے دماغ پر گہرا اثر کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے آپ سے مدد لینی بھی نہیں چاہیے۔ اگر خان پر یہ دہشت سوار ہے تو خان کے سپاہی تو کانپ رہے ہوں گے۔ مجھے سلطان محمود سے لڑنا ہے، وہ بہت بڑی طاقت بنتا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی دولت نے اسے بہت زیادہ طاقتور بنا دیا ہے، اور وہ دن دور نہیں جب بلخ، بخارا، سمرقند، ترکستان اور خوارزم سلطنت غزنی کے غلام ہوں گے اور ہم مجرموں کی طرح دور کے ہی پہاڑیوں میں بھاگے بھاگے پھریں گے۔ سنا ہے کچھ سلجوکی بھی اس کی فوج میں شامل ہو گئے ہیں، ایلک خان نے کہا۔ اس نے ہندوستان کے زر و جواہرات سے ان سلجوکیوں کو خریدا ہے، اسرائیل نے کہا۔ اس کا ایک سالار بھی سلجوکی ہے، ابو القدر سلجوکی، وہ ہندوستان میں کہیں قلعے دار ہے۔ کیا تم ان لوگوں کو واپس اپنے قبیلے میں نہیں لا سکتے؟ ایلک خان نے پوچھا۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔